بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانی کہاوت ہے، ہر وہ راز جو دو سے تجاوز کر جائے پھیل جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا دو سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دو ہونٹ، یعنی ہر وہ سیکرٹ، ہر وہ راز جو آپ کے ہونٹوں سے تجاوز کر گیا، یعنی آپ کے سینے سے باہر آ گیا، کسی دوسرے شخص تک پہنچ گیا، اب اس کے چانسز ہیں کہ وہ پھیل جائے گا۔ اس لیے اپنے راز اپنے سینے میں محفوظ رکھنا سیکھیں۔ نہ صرف اپنے راز اپنے سینے کو اتنا کشادہ کریں کہ اگر کوئی دوسرا بھی آپ سے اپنا کوئی سیکریٹ شیئر کرے، کوئی دوسرا بھی آپ کو اپنا راز بتائے، اپنا جو ہے کوئی اپنا گناہ آپ سے شیئر کرے، اپنی کوئی پرسنل بات آپ سے شیئر کرے، تو اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں، اس کا راز اپنے سینے میں محفوظ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنے صحابہ کو بھی سکھایا ہے اور راز پھیلانے والے کو پسند بھی نہیں فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا، تو راستے میں حضرت انس خادم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کم عمر تھے۔ راستے میں ان کی والدہ ملی اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس کام سے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے، واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشان نہیں کروں گا۔ تو ان کی اس طرح سے ٹریننگ، یہاں تک ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی خواہش ہوئی کہ میرے یہ اسلام قبول کرنے والی بات سب میں پھیل جائے، اب بات پھیلانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو دوسروں کے راز نہیں رکھتا تھا، باتیں پھیلانے کے ماہر تھا، اس کے پاس گئے، اس کو بتایا کہ میں نے ایسے ایسے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جو ہے میں آپ کو پہلے تو اس سے یہ کہا کہ میں آپ کو ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو کسی کو نہیں بتانا ہے۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ بات ابھی کسی کو نہیں بتانا۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نظر اس سے اوجھل بھی نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کے پاس پوچھنے لگے، فتح میں پتہ لگا حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس چیز کو، ایسے کام کرنے والوں کو، دوسروں کا راز افشا کرنے والوں کو، دوسرے کے سیکریٹ نہ رکھنے والے کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اچھا مقام بنائے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بنے، تو یہ کتاب آپ کو یہ پہلو بھی سکھاتی ہے کہ اپنے دوسروں کے راز کی حفاظت کرنا سیکھیں اور اپنے راز بھی اپنے سینے تک محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔